بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، ان بیماریوں کی، ان نظر بد کی اور آزمائشوں کی کارڈ بھی کروا لیجئے۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اس طرح یوسف بھائی، دوسری قول آپ کی تھی، آپ نے کہا کہ روزگار کا مسئلہ ہے، روزگار نہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا روحانی علاج ہے، وہ ہے فرائض کی پابندی۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل رزق میں بھی برکت نصیب ہوگی، حلال و آسان روزگار نصیب ہوگا۔ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے اپنا یوسف بھائی، آپ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا رزاقو 550 مرتبہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب ہوگا۔ اسی طرح فاروق بھائی کی قول تھی، فاروق بھائی آپ نے کہا کہ زوجہ کے سر میں درد رہتا ہے، اس حوالے سے استخارے کا آپ نے کہا تھا، آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بیماری کی علامتوں کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات، کوئی جادو وغیرہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ روحانی علاج سر کے درد کا آپ سماعت فرما لیجیے، بہت مجرب روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہو تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ دم کر دیں۔ اب جیسے فاروق بھائی آپ کے گھر والوں کے سر میں درد ہے تو آپ خود بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر گھر والوں کے سر میں دم کر دیں۔ اب ان سے پوچھیں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں؟ بالفرض اگر ابھی بھی سر میں درد باقی ہو تو 7 مرتبہ یہی عمل کریں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ان کے سر میں آپ دم کر دیں۔ یہ 2 مرتبہ کا عمل ہوا۔ پھر ان سے گھر والوں سے پوچھیں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد باقی ہے یا نہیں؟ اگر ابھی بھی سر میں درد باقی ہو تو تیسری مرتبہ پھر یہ عمل کریں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ان کے سر میں دم کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل تیسری مرتبہ کا یہ عمل مکمل نہیں ہوگا اور سر کا درد جاتا رہے گا، شفا نصیب ہوگی۔ تو اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے، یہ روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں اور پیدائشی طور پر نابینا ہوں، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ آپ نے استخارے کا کہا تھا لیکن چونکہ آپ نے نام نہیں بتایا، اپنا نام، والدہ کا نام آپ کا ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا، اس حوالے سے آپ کا اس سلسلے میں استخارہ تو نہیں کیا جا سکے گا، مایوس نہ ہو، لیکن آپ کو روحانی علاج ہم ضرور بتاتے ہیں، اور وہ روحانی علاج بہت مجرب روحانی علاج ہے۔ اس روحانی علاج کا نام ہی یہی ہے کہ نابینا کو آنکھیں مل گئیں۔ یہ روحانی علاج جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان نوافل میں یہ لکھا ہوا ہے، مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 287 پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ مجھے عافیت دے۔ ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو دعا کروں اور چاہے تو صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور دعا فرما دیجیے۔ انہوں نے حکم فرمایا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور 2 رکعات نماز نفل پڑھ کر یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا سماعت فرما لیجیے، اللہم انی اسألوک و اتوسل و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا رسول اللہ، انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اللہم فشفعہ فی۔ تو یہ دعا پڑھیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے، گویا کبھی اندھے تھے ہی نہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے ان کی آنکھیں واپس آ گئی تھیں، اور الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنکھوں کا نور انہیں نصیب ہو گیا تھا۔ تو وضو کر کے 2 رکعات نماز پڑھ کر یہ دعا آپ بھی پڑھیں اور اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آنکھوں کی نعمت آپ کو بھی نصیب ہوگی، مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین اپنے کیا خواب بیان کر رہے ہیں، کیا خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں، اور استخارے کس حوالے سے آپ کروانا چاہ رہے ہیں، اور کس مسئلے کے بارے میں روحانی علاج
آپ معلوم کر رہے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرا نام صابر حسین اتاری ہے، سکوال سے عرض کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام رقیہ بیگم ہے، تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی بھی نہیں ہو رہی اور کاروبار میں بھی رکاوٹ ہے، استخارہ کروانا ہے۔ شادی میں رکاوٹ، کاروبار میں رکاوٹ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد عمر اختاری ہے، والدہ کا نام ریاضی بانو۔ میرا مسئلہ ہے کہ میں بیمار رہتا ہوں، یہ استخارہ مجھے معلوم کرنا ہے کہ مطلب میں بیمار کیوں رہتا ہوں۔ بیمار کیوں رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ بیماریاں تو سبب رحمت ہوا کرتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوا کرتی ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بھی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، یہ بیماریاں کفارہ سیئات بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ عمر بھائی انشاءاللہ استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خواب آیا ہے کہ کافی سارے سانپ ہیں، ان کو میں نے مارنے کی کوشش کی، کچھ مر گئے لیکن ان میں سے 2 نے مجھے ڈس لیا پاؤں سے۔ ساتھ ہی بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے کچھ علاج کیا تو وہ ان کا ڈسنے کا اثر نہیں ہوا۔ براہ کرم آپ کی تعبیر بتا، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی سارے سانپ ہیں، آپ نے مارنے کی کوشش کی، کچھ مر گئے اور کچھ بچ گئے، اور جو بچ گئے انہوں نے ڈس لیا ہے ان کو۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم اس حوالے سے ابھی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی خواب کی تعبیر آپ کو بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ یونس انی سومبی پی بچے دی ماں بچہ دودھ نہیں پیتا ماں دا، ماں کا دودھ نہیں پیتا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ جی میرا نام نوید ہے اور میری والدہ کا نام بلقیس تھی، میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، میرے پاس بچے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، خاک مدینہ کے صدقے اولاد کی نعمت نصیب فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد جان بول رہا ہوں بہاڑی سے، اولاد کے لیے پوچھنا تھا وظیفہ۔ اولاد کے حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے، روحانی علاج، اور جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی کیے جائیں گے۔ ایک بار پھر میں آپ کو عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کو، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا یہ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں، روحانی علاج اور استخارہ الحمدللہ عز و جل یہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں، اور آپ کا اپنا یہ سلسلہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس میں زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ کالز کیجئے، اور آپ خواب کی تعبیریں بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، خواب کی تعبیریں آپ معلوم کر سکتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور استخارے بھی آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے کروا سکتے ہیں۔ چاہے روحانی علاج معلوم کیجئے، استخارے کروائیے، خواب کی تعبیریں آپ معلوم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم کوشش کر کے آپ کے کالز کو شامل کریں گے۔ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ یہ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ رابطہ کر کے خواب کی تعبیریں بھی معلوم کر سکتے ہیں، روحانی علاج اور استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخاروں کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ استخاروں کی طرف آنے سے پہلے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی خواب کی تعبیر کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ بہت سارے سانپ انہوں نے دیکھے، اور کچھ تو مر چکے ہیں، مار ڈالا ہے، اور جو بچ گئے ہیں تو انہوں نے ڈسا نہیں ہے، اس حوالے سے کہا تھا انہوں نے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال بھی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کا یہ سوال پیش آتا ہے، معلوم بھی کرتے رہتے ہیں کہ میں نے سانپ دیکھے ہیں، بچھو دیکھے ہیں، چھپکلیاں دیکھی ہیں، تو عموماً وہ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی آزمائش آنے والی ہے، تو کیا اس سے کیا ہم تعبیر لے سکتے ہیں؟ اور جو ان اسلامی بھائی نے پہلے تو ان کے جو اسلامی نے خواب بیان کیا اس کی تعبیر عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں۔ جنہوں نے ابھی اپنا خواب بیان کیا تو انہیں نقصان کا اندیشہ ہے، لیکن اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس برے خواب کا اثر ان تک نہیں پہنچے گا، اور یہ ایک جنرل بات ہے، کامن بات ہے، تمام ہی ناظرین کے لیے انشاءاللہ عز و جل یہ بات مفید ہوگی کہ اگر کوئی اس طرح کا خواب نظر آئے کہ جس کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
کہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایک روایت میں یہ علاج کہیے یا حفاظت کا ایک عمل یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے یہ ذہن بنائے کہ مجھے اس خواب کا برا اثر نہیں پہنچے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اسے اس خواب کا برا اثر نہیں پہنچے گا۔ تو ایک تو اپنے یقین کو رب عز و جل کی ذات پر مزید پختہ کریں اور یہ ذہن بنائیے، اور دوسرا جو ہے اپنی حفاظت کے لیے ظاہری اسباب بھی اختیار کیجیے، اور جو روحانی علاج ہوتے ہیں معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح اگر خوف ہو دشمن کا تو اس کے لیے سورہ قریش لإیلاف قریش یہ پوری سورت جو ہے وہ پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ عز و جل خوف سے امن نصیب ہوگا۔ جہاں تک بات ہے بچھو دیکھنا، چھپکلی دیکھنا، سانپ دیکھنا، تو سانپ کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ عموماً لوگ اس کی وضاحت بیان نہیں کرتے کہ کون سے رنگ کا دیکھا، رنگ ضرور بیان کیا کریں اور اس کی کیفیت بھی بیان ہو جائے تو پھر تعبیر جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جاتی ہے، کیونکہ مختلف رنگوں کے سانپوں کی جو ہے وہ مختلف تعبیرات ہوا کرتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا حال بھی بیان کر دیا کریں کال کے اندر، یعنی جن دنوں آپ نے خواب دیکھا تو ان دنوں آپ کے معاملات کیسے تھے، کہیں بیمار تو نہیں تھے، مالی حالات کیسے تھے، کوئی کسی خاص پریشانی میں مبتلا تو نہیں تھے۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پوچھنے کی، لیکن اگر جنرلی یہ چند باتیں آپ بیان کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ مفید ہوگا۔ رہی بات چھپکلی کی اور بچھو کی، تو چھپکلی کی الگ تعبیر ہے، بچھو کی الگ تعبیر ہے، پھر اس میں سے ہر ایک کی کیفیت کے مطابق تعبیر الگ ہو جاتی ہے۔ ہم کسی ایک اصول پر ایسے نہیں بیان کر سکتے کہ تمام کے لیے وہ یکساں ہو جائے، تو حالت کے مختلف ہونے سے، سائز کے مختلف ہونے سے، رنگ کے مختلف ہونے سے، اسی طرح خواب کے اندر دیکھی جانے والی کیفیت کے مختلف ہونے سے تعبیرات بھی جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہیں۔ جی، یہ مدنی پھول آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو بیان فرمایا بہت پیارا مدنی پھول تھا۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دوبارہ آپ بیان فرما دیجئے کہ اگر کسی نے ڈراؤنا خواب دیکھا یا برا خواب دیکھا اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے برے شر سے، برے اثرات سے، اس کی بری تعبیر سے محفوظ رہوں، تو جو آپ نے مدنی پھول بیان فرمایا تھا کہ وہ یہ اعتقاد اپنا قائم کر لے، تو جو آپ نے بیان فرمایا تھا وہ مدنی پھول میں چاہوں گا دوبارہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ بتا دیجیے۔ ہاں، تو یہی ہے کہ وہ یہ ذہن رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے کہ یہ خواب کا معاملہ تھا، جی جی، انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا میرے ساتھ، اس حوالے سے اپنا پختہ اعتقاد قائم کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ خواب کے برے اثر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ بھی بزرگوں نے بات بیان کی ہے، بعض اوقات جی جی، خواب کے اندر دیکھے جانے والا واقعہ اور جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ کسی نے دیکھا، اپنے آپ کو بہت زیادہ بیمار دیکھا، یا گھر لٹتا ہوا دیکھا، اسی طرح رابری ہو گئی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، یہ اگر دیکھا تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی دعا کے صدقے سے، ماں باپ کی دعا کسی کی لگ گئی، کسی نیک آدمی کی دعا لگ گئی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص رحمت کے صدقے سے وہ مقدر کے اندر حقیقت میں وہ شے لکھی ہوئی تھی، جی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقدیر کو یوں تبدیل فرما دیا کہ وہ خواب کے اندر دکھا دی گئی، اور حقیقت میں جو اس کے ساتھ وہی واقعہ ہونے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اس شخص کو محفوظ کر دیا۔ اس طرح کے واقعات بھی ہیں بزرگوں کے کہ وہ خواب کے اندر کوئی اس طرح کی چیز دیکھی اور گھبرا کر بزرگ کے پاس حاضر ہوئے، تو انہوں نے پھر یہ بات بیان کی کہ یہ تمہارے ساتھ سچی میں حقیقت میں ایسا ہی ہونے والا تھا، اور تم اس نقصان سے جو ہے وہ دوچار ہونے والے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کو خواب میں دکھا کر حقیقت سے محفوظ کر دیا۔ تو یہ اعتقاد اگر بنائے رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا، اور ہمیں جو چیز نظر آئی ہے اس کے برے اثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ تو روحانی علاج بھی ہم پڑھتے رہیں، ان پر عمل کرتے رہیں، حفاظتی تعویذات وغیرہ بھی استعمال کر لیں تاکہ ہم خوابوں کی تعبیر کے برے جو خواب ہیں ان کے برے شر سے ہم محفوظ رہ سکیں، جی جی، اس پر بھی ہم عمل کر سکتے ہیں۔ جی جی، مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اپنا خواب بیان کیا، یقیناً آپ نے اپنی تعبیر بھی سماعت فرما لی ہوگی، اور جو مبلغ دعوت اسلامی نے وضاحت بیان فرمائی کہ جب بھی آپ اپنا خواب بیان کریں تو اپنی کیفیت، اپنا حال
اور آپ کی اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کوئی بیماری تو نہیں ہے، کوئی معاشی حوالے سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ یہ مکمل آپ وضاحت بیان فرما دیا کریں تاکہ خواب کی تعبیر بیان کرنے میں مزید آسانی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے اب ہم استخاروں کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے بھی کر دیے گئے۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ خاور حسین بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ شادی میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں اور کاروبار میں بھی رکاوٹیں ہیں، پریشانیوں کا سامنا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ خاور حسین بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، باقی کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ، کوئی اثرات آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے کہ اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹیں ہوں، شادی میں رکاوٹیں ہوں، تو اسے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگے۔ اچھا، اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، تصاویر وغیرہ سے بچیں گے، اور اس عمل کی جو مدت ہے خاور بھائی وہ ہے 90 دن۔ 90 دن تک آپ اس عمل کو مسلسل جاری رکھیں، موقوف نہ کریں، پابندی سے پڑھیں 90 دن تک۔ انشاءاللہ عز و جل یہ رشتوں میں آنے والی رکاوٹیں، شادی میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اور اگر اس دوران منگنی وغیرہ ہو بھی جائے تب بھی آپ اس عمل کو جاری رکھیں، نہ چھوڑیں۔ اور مزید یہ ہے کہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، تعویذات بھی حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد عمر بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں بہت زیادہ بیمار رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائے۔ عمر بھائی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو۔ آپ کا استخارہ بھی کر دیا گیا، استخارے میں فی الوقت بیماری کی علامتوں کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی جادو بندش، کوئی عملیات وغیرہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ یا معیدو، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا معیدو، یا معیدو کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے حفاظت رہے گی۔ اسی طرح نذیر بھائی، آپ کی بھی قول تھی اور راشد بھائی آپ کی بھی قول تھی، آپ کی دونوں کی ملتی جلتی قول تھی، روحانی علاج ایک ہی ہے آپ کا، وہ آپ سماعت فرما لیجیے۔ اولاد کے حوالے سے آپ دونوں نے قول کی تھی، آپ دونوں کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا باریعو، یا باریعو 10 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ بھی ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر اولاد کے حوالے سے بھی تعویذات دیے جاتے ہیں، اور اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی تعویذات دیے جاتے ہیں۔ تو آپ تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات وہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی ہم کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں، اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، اور اپنا کیا خواب بیان کر رہے ہیں، کیا خواب کی تعبیر آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ حضور اس طرح ہے کہ میری بیگم ہے، اس کا نام ہے رانی بی بی، اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دورے پڑتے ہیں، ذہن کا پرابلم ہے۔ ہم نے کافی ڈاکٹروں سے بھی علاج کروائے ہیں لیکن کوئی نہ شفا نہیں ہو رہی، پتہ نہیں، دم بھی کروائے ہیں، ڈاکٹروں سے بھی علاج کروائے ہیں، دوائیاں بھی کھائی ہیں، اس لیے یہ نام کروانا تھا استخارہ کہ اسے کیا مسئلہ ہے یا کیا پرابلم ہے۔ بیوی کا نام ہے رانی بی بی اور ساس کا نام ہے سدا بی بی۔ اللہ تعالیٰ صارف میں دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی چیز شفا نہیں دے سکتی۔ مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد بشارت اطاری ہے، میں مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرے کمر میں درد رہتی ہے کافی دیر سے، اس کے بارے میں آپ روحانی علاج بتا دیجیے گا۔ اور میری والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے، میری والدہ کا نام حاجرہ بی بی ہے۔ اس کے بارے میں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ان کا سانس کیا پرابلم ہے، ان کو بیمار ہے، کافی دیر سے سانس کا پرابلم ہے، تو ان کا روحانی علاج بھی بتا دیجیے گا اور استخارہ بھی فرما دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ بشارت بھائی انشاءاللہ سبحانہ آپ کو ہم کمر میں درد کا روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ آپ کی والدہ کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ استخارہ کر کے ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے گا۔ محمد شفیق بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے، اور میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ بہت عرصے سے میں اپنا کام بنا رہا ہوں اور میرا کام پتہ نہیں کیوں نہیں بڑھ رہا۔ والدہ کے لیے دعا کر دینا، اس کا وہ بیماری میں پڑی ہوئی ہے، اس کی تھوڑی میدے میں مسئلہ ہے، اس کے لیے روحانی علاج بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے جائز کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور آپ کی والدہ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاک مدینہ کے صدقے آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ شبیر نام آپ نے بتایا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا استخارہ بھی کر کے ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذوالفقار الحسن ہے، گھر میں بہت ساری پریشانیاں ہیں اور میرے دو بھائی، ایک انگلینڈ میں ہے بہت پریشان ہے، اور دوسرا مرسلین الحسن ہے وہ اسپین میں ہوتا ہے، اور بڑے بھائی ہیں تنویر الحسن صاحب وہ بھی اسپین میں ہوتے ہیں۔ بچیاں ان کے رشتوں کے لیے بات کرنی ہے، اور والدہ بہت بیمار رہتی ہیں، زبیدہ خاتون۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، ذوالفقار بھائی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم آپ کو روحانی علاج بتائیں گے، گھر میں پریشانیاں دور ہو جائیں، گھر میں برکت آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے انشاءاللہ عز و جل۔ رشتوں کا مسئلہ ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ ذوالفقار بھائی آپ کو رشتوں میں رکاوٹ کا۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، لبیک، جب تک آپ استخارہ چاہیں تو فرما لیں۔ دیکھیے، جو بھی ماشاءاللہ اتنے اسلامیوں نے رابطہ کیا، روحانی علاج وغیرہ بھی عرض کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور روحانی علاج بالکل کرنا چاہیے، بلکہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے روحانی علاج کرنا چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم دنیاوی جو ظاہری اسباب ہیں ان کی طرف بہت جلدی کرتے ہیں، اور پھر جب ظاہری اسباب بالکل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہم مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر کسی روحانی علاج والے کے پاس جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس تھوڑی سی سینس کو تبدیل کیجئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا اب اس کو ہاسپٹل لے کر نہ جائیں، پہلے جو ہے وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ اپنی جگہ پر ظاہری اسباب اختیار کرنا چاہیے ضرور ہیں، بلکہ دوا کا استعمال اور علاج سنت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم رب عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کرنے سے پہلے، روحانی علاج سے پہلے ڈاکٹر کے پاس ظاہری اسباب کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر جب کہیں سے بھی جواب نہیں ملتا تو پھر رب کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جبکہ دونوں کام ایک ساتھ کرنے چاہیے۔ اور اگر پہلے ہی رب کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے اور پھر ظاہری اسباب بھی اس کے ساتھ ساتھ اختیار کیے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارا معاملہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہی شفا دینے والا ہے۔ یہ دوائیں، یہ سارے اسباب جو ہیں ہم جو بھی اختیار کرتے ہیں، ان میں اصل جو اثر انگیزی ہے، دوا ہم کھاتے ہیں اس سے جو شفا حاصل ہوتی ہے، ہم دوا استعمال کرتے ہیں، انجیکشن استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی ہم ایسا سبب اختیار کرتے ہیں تو اس سے جو ہمیں ریلیف ملتا ہے، جو آسانی ملتی ہے، تو حقیقت میں اس کا جو مسبب ہے، جو اس کا سبب پیدا کرنے والا ہے، جو اس کے اندر تاثیر دینے والا ہے، وہ رب عز و جل ہے۔ اور اسی کا فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے ہمارا ذہن ہونا چاہیے، نہ یہ کہ جب ظاہری اسباب سے بالکل مایوس ہو جائیں پھر جو ہے وہ
ہم رب عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کریں. پہلے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیا جائے, پھر اسباب بھی اختیار کیے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل جلد آسانی ہوگی. اور دوسرا, پریشانیوں میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری پریشانیاں ہماری خود پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں, اور بعض ایسی بھی چیزیں ہیں, ماہرین نفسیات اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے ہماری پریشانیوں کی کہ جن میں سے بعضوں نے تو بہت عرصے کے بعد ہمارے ساتھ درپیش ہونا ہوتا ہے اور بعض ساری زندگی ان کا ہمیں سامنا ہی نہیں ہوتا, لیکن ہم اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بچی ہو یا بچہ ہو, بچی پیدا ہو گئی, اب اس کا رشتے کا معاملہ ہوگا, جب بالغہ ہو جائے گی اس کے بعد ایک عمر کے بعد جا کر پھر وہ معاملہ درپیش ہوگا. لیکن آج بچی کی پیدائش ہوئی, ماں باپ آج پہلے دن سے پریشان ہو جاتے ہیں. گویا کہ 15-17 سال کے بعد جو معاملہ پریکٹیکلی درپیش ہونا تھا, ہم 15-17 سال پہلے ہی اس کی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایسی پریشانی اوڑھ لیتے ہیں کہ یہ سارا جو وقت ہے یہ بھی ٹینشن کے اندر گزرتا ہے. بچہ پیدا ہوا, اب اس کی تعلیم, اس کا جو ہے وہ مستقبل اور اس کا روزگار, اس کے اندر ایسا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم پریشانی کو اوڑھ لیتے ہیں. دیکھیے, فیوچر پلاننگ کرنا کوئی منع نہیں ہے, آپ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں, بھلے بچی ہو بچہ ہو, اچھی بات ہے, لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک ہے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرنا اور سوچنا, اور ایک ہے اس کو اپنے اوپر ایسا اوڑھ لینا کہ بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے, شوگر کے مریض ہو گئے, یا ایسی ٹینشن لے لیے کہ اب جو ہے وہ تو معاملہ جب آنا ہے تب آنا ہے, ابھی سے 10 معاملات میں ہم اپنے آپ کو ابھی سے مبتلا کر لیتے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ہمیں ابھی فی الحال سامنا نہیں ہے اور کچھ عرصے کے بعد سامنا ہوگا, تو اس کی ٹینشن ابھی سے نہ لیں. نمبر 1. نمبر 2, دوسری طرح کی جو پریشانیاں ہیں, ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی وہ ہمیں درپیش ہی نہ ہو, لیکن ہم نے بہت ساری پریشانیاں اور ٹینشن جو ہیں وہ خود پال رکھی ہوتی ہیں, یعنی انہونی چیزیں اور ایسی ایک غیر یقینی کیفیت ہم اپنے دماغ پہ سوار کر لیتے ہیں. یار ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا, پتہ نہیں ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا, بھلے وہ ہمارے انتقال تک وہ ہو ہی نہیں دنیا کے اندر, اس کا وہ کوئی نہ ہو, لیکن ابھی سے ہم اس کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. تو یہ ایک مدنی نسخہ ہے, اس کو تھام لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر, ذات پر اپنے یقین کو اور توکل کو کامل کیجئے اور اپنی پریشانیوں کو ایک مرتبہ آپ لکھ لیں, اور اس میں سے اگر آپ غور کریں نا, میرے مشورے پر عمل کر لیں, اور اگر اس سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ ہمیں کال کر کے بتائیے گا ضرور کہ آپ نے اس پر عمل کیا اور آپ کو فائدہ ہوا, تاکہ دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. مشورہ یہ ہے, آپ لکھ لیں کہ آپ کو کیا کیا پریشانی ہے, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 جتنی ہے وہ آپ ساری لکھ لیں. اب اس میں سے آپ غور کرتے چلے جائیں گے. جو نمبر 1 میں نے لکھا ہے یہ پریکٹیکلی اور حقیقی طور پر اس کا مجھے سامنا کتنے عرصے کے بعد کرنا پڑے گا. مثال ہے 5 سال کے بعد, سامنے لکھ دے 5 سال, دوسرا 2 سال, تیسرا 15 سال, چوتھا مثال ہے 10 سال, یہ لکھ لیں. اب اس کے بعد نتیجہ نکالیے گا. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل اگر آپ نے انصاف کے ساتھ غور کیا تو شاید 30-40% تو مسائل وہ ہوں گے جو آج یا کل آپ کے ساتھ درپیش نہیں ہیں, کئی سالوں کے بعد درپیش ہوں گے. تو اللہ کے بندے, جس معاملے نے 5 سال کے بعد آپ کے ساتھ درپیش ہونا ہے, ابھی سے اس کی ٹینشن آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو تو مائنس کر دیں, تو 30-40% آپ کی بیماریاں, آپ کی پریشانیاں, آپ کی ٹینشنیں جو ہے وہ ویسے ہی کم ہو جائیں گی, اور بقیہ جو ہیں اس کے لیے آپ جو ہے وہ غور و فکر کر لیجئے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ اپنی پریشانیوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اب ایک شخص بیمار ہے, روحانی علاج کے سلسلے میں کال کر رہے ہے اور اس کو ہم یہ مشورہ دیں گے کہ بھائی ابھی بیماری کی ٹینشن نہیں لو, بیماری آ ہی گئی ہے, سامنا ہے, اس کے اسباب نظر آ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے. میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہو, ایک فطری بات ہے, اس سے مفر نہیں. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. مثال ایک شخص ہے اور ایک بڑی تعداد ہے ایسی, کاروبار ہے, صحیح چل رہا ہے اس کا, اللہ تعالیٰ نے روزگار عطا فرمایا, گھر کا صحیح گزارا بھی چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ بیلنس میں بھی رقم رکھی ہوئی ہے, لیکن ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر یہ ڈیزاسٹر ہو گیا اور اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پیسے کہاں سے آئیں گے. اب وہ جو ایک متوقع کہیں یا مستقبل بعید میں, اور وہ بھی ہو سکتا ہے حادثاتی طور پر کوئی چیز پیش ہو, آج سے اس کو سوچ کر اور اپنے اوپر اوڑھ کر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں.
تو اس طرح کی چیزوں کو اپنی زندگی سے مائنس کریں، کچھ عملی اقدامات بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی پریشانیوں میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی واقع ہو گئی ہے انشاءاللہ. یعنی بہت پیارے ماشاءاللہ مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمائے، بہت سارے مدنی پھول آپ نے دیے. یعنی تو نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ ہم اپنے مسائل کے بارے میں کم سوچیں اور ان کے حل کے لیے پوری کوشش کریں. جی، حل کے لیے بھی کوشش کرتے رہیں. اور پہلے تو آپ نے کہا نا مسائل کے لیے، تو وہ مسئلہ بھی تو ہونا. جی، اب جیسے میں نے 2 مثالیں دی، اسی طرح آپ غور کریں گے، آپ کا تو شعبہ ہے، آپ کے پاس تو یعنی گھاٹ گھاٹ کے لوگ آتے ہوں گے. تو ایک ایسی پریشانی بعض اوقات اوڑھ کے اتنا ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے وہ دنیا سے جانے تک اس کو درپیش ہی نہ ہو. بالکل. تو کم از کم اس کو تو مائنس کرے نا. ہاں ٹھیک ہے، ایک ظاہری جو چیز نظر آ رہی ہے یا قریب واقع ہونے والی ہے، کوئی بھی ایسی صورت حال ہے تو اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنا یا اس کے بارے میں تھوڑا بہت پریشان ہونا یا اپنے اوپر اس کو تھوڑا سا اوڑھنا ایک حد تک وہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک آپ کے پاس آتے ہوں گے لوگ، یعنی ایسی چیز ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور اس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کہ ٹینشن میں بےچارے وہ حقیقی امراض کے جو ہے نا وہ شکار ہو جاتے ہیں. اور ٹینشن خود ایک بہت بڑا مرض ہے. بالکل. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کسی مصیبت میں ہم مبتلا ہو جائیں، تو اس صورت میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے کرم سے عطا فرمائی ہیں. ہم اور بھی تو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعمال کر رہے ہیں، ان نعمتوں کو ہی ہم دیکھ لیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مایوس نہیں ہونا چاہیے اور مایوسی کو اپنے اندر سے نکال لیں. انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے جوابات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جو آپ نے استخاروں کا کہا، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے کر دیے گئے. ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ زوجہ کو دورے پڑتے ہیں اور کافی علاج کروایا لیکن شفا حاصل نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بیماری کے اثرات ہی کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے علامات کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی جادو وغیرہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اب اس کا روحانی علاج، اس کا حل آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ یا حیو، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا حیو، 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں اور اپنے اوپر دم بھی کر لیں. انشاءاللہ عز و جل یہ دورے پڑنا بند ہو جائیں گے. اور آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے، اپنے گھر والوں کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کر لیجیے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. بشارت بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے آپ نے کال کیا، آپ نے کہا کہ میری کمر میں درد رہتا ہے، روحانی علاج بتا دیجیے. تو اب آپ سماعت فرما لیجیے، تحریر بھی فرما لیجیے. آپ کو چاہیے کہ آپ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں لکھا ہوا ہے. یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل فرما سکتے ہیں، اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. شبیر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بہت عرصے سے میں کام کر رہا ہوں لیکن ہر کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے جائز کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے. بہت پیارا روحانی علاج آپ کے لیے عرض کرنے لگا ہوں شبیر بھائی. آپ تحریر فرما لیجئے، اپنے پاس لکھ لیجئے. ایسا روحانی علاج یہ ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے یا مؤخرو، روزانہ 100 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں. آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے. اور یہ عمل ایسا ہے، یہ روحانی علاج ایسا ہے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کہ آپ جو کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا جو کام آپ کر رہے ہیں، اگر آپ کے ان جائز کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہوں یا وہ کام پورا نہیں ہو رہا ہو، تو آپ مایوس نہ ہو، صدق کے دل کے ساتھ
یقین کامل کے ساتھ آپ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھیں، پھر آپ اس کام کو کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے وہ تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ یہ روحانی علاج بھی مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اوراد میں لکھا ہوا ہے۔ سوا ذوالفقار بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو رشتوں میں رکاوٹ دور ہونے کا روحانی علاج ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں تو انہیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں۔ اس میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت ناجائز رسمیں بشمول فلمیں ڈرامے گانے باجے وغیرہ سے بچیں گے، اور اس عمل کی مدت 90 دن ہے، 90 دن تک مسلسل آپ کے گھر والے اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہوں گی، نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے۔ اور گھر میں پریشانیاں دور ہونے کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے، گھر میں امن و سکون قائم ہو جائے۔ بہت پیارا روحانی علاج مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا ہے۔ وہ روحانی علاج یہ ہے، قرآنی آیت ہے، قرآنی دعا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یہ قرآنی دعا ہر نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا، گھر میں امن و سکون قائم ہوگا، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ اور اللہ کرے گھر میں مدنی ماحول بنانے والے جو 12 مدنی پھول امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمائے ہیں، فیضان سنت میں بھی یہ مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں، چاہے تو آپ فیضان سنت میں سے آپ یہ مدنی پھول پڑھ لیں، اس کے مطابق ان مدنی پھولوں کا آپ نفاذ گھر میں کیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات پھر یہ سماعت فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا خواب بیان کر رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں، اپنے کس مسئلے کے بارے میں روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں حرم شریف میں ہوں اور میں نے ایک شخص کو وہاں مارا، اس نے مجھے پکڑا اور معاف کر دیا، اس خواب کی تعبیر بیان فرما۔ حرم میں ہوں، حرم کی زیارت کی اور آپ نے ایک شخص کو مارا لیکن اس نے آپ کو معاف کر دیا، انشاءاللہ عز و جل ضرور بتائیں گے ہم آپ کو خواب کی تعبیر۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر اقبال اختاری عرض کر رہا ہوں، کنگ چنن تحصیل وزیر گویرا سے۔ میرے بچوں کی امی کو خواب آیا تھا کہ آسمان پر ایک چاند کی طرح کا نام لکھا چاند ہے، اور مجھے رات کو خواب کے اندر ہی کہتی ہے کہ یہ، میں کہتا ہوں یہ میرا ہے، وہ کہتی ہے نہیں اثر رضا کا ہے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس پر نام لکھا گیا اثر رضا، اور روشنی سیدھی نیچے آ رہی ہے، زمین کے قریب آ کر روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر انشاءاللہ نظر اقبال بھائی، آسمان پر آپ کے گھر والوں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان پر چاند ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ میرا ہے، آپ کے گھر والے کہتے ہیں کہ میرا ہے، روشنی بھی دیکھی، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے عادی رشید، میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں، اور میری بیوی جو ہے اس کو کمر سے لے کر گھٹنے تک شدید قسم کا درد ہوتا ہے مغرب کے ٹائم، تو میں اس کا استخارہ کراتا ہوں۔ میری بیوی کا نام ہے بشرا بھی، اور اس کی والدہ کا نام ہے فضل جان۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں اس کا جواب۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے گا۔ جی، ان کے والدہ کا نام سائرہ ہے اور بھتیجے کا نام ہے ساجد۔ جی، جو 3-4 سال ہو گئے گم ہو گیا، ابھی تک ملا نہیں ہے۔ بھتیجا آپ کا گم ہو گیا ہے 3-4 سال سے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے گا۔ اور میں نے اپنے بیٹے کے لیے استخارہ کروانا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس کا نام ہے محمد عبداللہ، اس کی والدہ کا نام سمیرہ۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا عبداللہ بھائی کا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم بتائیں گے اس کا روحانی علاج بھی اور استخارہ بھی کرتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد اکمل اطاری ہے، پنجاب سے ضرورت کے شہر گیلوار ڈویژن بابن اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام غلام سرور ہے، انہیں 1 ماہ سے ٹبی ہے، ان کا روحانی علاج فرما دے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکرم بھائی اپنی والدہ کی صحتیابی کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، آپ خوب خدمت کیجیے والدہ کی، آپ والدہ کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، اور ذہن نصیب آپ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر کے وہاں جا کے آپ اپنی والدہ کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے، شفا نصیب ہوگی۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے، اور مدنی چینل پر بھی آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ فلاں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اس نے اور ان کے گھر والے بیمار تھے، ان کے بچے بیمار تھے، تو وہاں مدنی قافلے میں سفر کر کے وہاں جا کے دعا کی، الحمدللہ عز و جل شفا نصیب ہوئی۔ تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اکرم بھائی مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کیجیے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے، انشاءاللہ عز و جل والدہ کو شفا نصیب ہوگی۔ آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے مدنی چینل کے ناظرین، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اس طرف آنے سے پہلے خوابوں کی تعبیروں کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ 2 اسلامی بھائی تھے، انہوں نے خواب بیان کیے۔ ایک نے تو کہا کہ میں حرم میں ہوں، وہاں دیکھا کہ ایک شخص کو میں نے مارا ہے لیکن اس نے معاف مجھے کر دیا ہے۔ ایک تو اس کی خواب کی تعبیر بیان فرما دیجیے، اور دوسرا خواب بیان کیا نظر اقبال بھائی نے، ان کے گھر والوں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان پر ایک چاند ہے، بہت ساری روشنی اس میں نظر آ رہی ہے، وہ کہتے اس پر نام بھی لکھا ہوا انہوں نے دیکھا، کہتی ہیں کہ یہ میرا چاند ہے، اس طرح کی کوئی بات انہوں نے بیان کی۔ ان دونوں خوابوں کی تعبیر بیان فرما۔ جو پہلا خواب بیان کرنے والے اسلامی بھائی ہیں تو غور کر لیں کہ کسی گناہ کی عادت میں مبتلا تو نہیں، اگر کوئی بھی ایسا معاملہ دیکھیں تو اس سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ویسے بھی ہر شخص کو اپنے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خلاف شرع کام ہو جائے، اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اور ایک تو ہوتا ہے کہ ایک گناہ کبھی کبھار ہو گیا، وہ بھی ہلاک کرنے والا ہے، لیکن بعض اوقات کسی گناہ کی جو ہے وہ ہمیں عادت سی ہو جاتی ہے، اور معاذ اللہ اس گناہ سے ہم باہر نہیں نکل پاتے اور کنٹینیو اس کو کرتے چلے جاتے ہوں۔ تو ایسا جو ہے کسی گناہ کا عادی ہو جانا، مثال کے طور پر نماز قضا کرنا، اور اس قضا کرنے پر عادت بنا لینا، مداومت اختیار کر لینا، تو یہ بہت زیادہ خطرناک اور ہلاکت میں ڈالنے والا ہوتا ہے۔ تو غور کر لیجئے، اگر آپ کو ایسا کچھ نظر آئے، محسوس ہو، تو فوراً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کی بارگاہ سے معافی کا سوال کر لیجئے۔ جو دوسرا سوال تھا ہمارے نظر حسین بھائی کا، ان کی بچوں کی امی نے خواب دیکھا، تو آپ کے تعبیر کے بارے میں یہ عرض ہے کہ کسی معاملے میں آپ دونوں میں، آپ میں اور بچوں کی امی میں ڈسپیوٹ ہے، کوئی جھگڑا ہے، معاملہ ہے، اگر آپ اس کو آسان انداز پر حل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کسی اچھے نتیجے پر آپ دونوں پہنچ جائیں گے۔ تو غور کر لیجئے، ہو جاتا ہے بعض اوقات کسی معاملے پر جو ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے اور دونوں کی رائے جو ہے وہ مختلف ہو جایا کرتی ہے، تو اگر کوئی ایسا معاملہ آپ کے گھر میں جاری ہے تو اشارہ یہ ہے، تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے آسان انداز پر بیٹھ کر اس معاملے پر غور کریں گے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور حل نصیب ہوگا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنی کوشش کرتے ہیں اور کتنی جلدی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپس کے معاملات ہمارے درست نہ ہوں تو انہیں آسان انداز پر درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جوابات بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کیے گئے، جوابات آپ تحریر فرما لیجئے۔ سب سے پہلے ہمارے رشید بھائی، آپ کی قول، آپ نے کہا کہ گھر والوں کو کمر میں درد رہتا ہے اور کافی عرصے سے ان کی کمر میں شدید درد ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ استخارہ آپ کے گھر والوں کا کیا گیا، استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں آیا،
فی الوقت نظر بد اور بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، ان کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ سورۃ الحشر پارہ 28، سورۃ الحشر کی آیت مبارکہ ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے گھر والے درد کے مقام پر ملیں، انشاءاللہ عز و جل کمر کا درد جاتا رہے گا۔ تو پابندی کے ساتھ تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے، اپنے گھر والوں کی اس بیماری کے تعویذات حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی سوجا صحت یاب ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا بھتیجا محمد ساجد یہ تقریباً 3-4 سال سے گم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ کے بھتیجے کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت یہ اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے بھتیجے خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، اور واپسی آنے کا بھی اشارہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل واپس وہ آ جائیں گے، یعنی بہتری کا اشارہ آیا ہے۔ مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، روحانی علاج بہت مجرب روحانی علاج ہے، اس کی فضیلت میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، پہلے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ سورہ والضحیٰ ہے، عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر گھر کے جو 4 کونے ہیں ان 4 کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان دیجیے اور 2 کونوں میں تکبیر کیجیے۔ پھر آپ اپنے بھتیجے کی واپسی کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل 1 ہفتے کے اندر اندر وہ آپ کے بھتیجے واپس آ جائیں گے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہوا ہے مدنی پنصورہ میں، یہ جو آپ کو روحانی علاج بیان کیا گیا مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 233 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ مدنی پنصورہ حاصل فرما لیجیے مکتبۃ المدینہ سے، اس میں یہ روحانی علاج مکمل لکھا ہوا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں، پڑھنے کے بعد گھر کے 2 کونوں میں اذان دیجیے اور 2 کونوں میں آپ تکبیر کہہ لیجیے۔ پھر آپ اپنے بھائی کی واپسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، 1 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھتیجے واپس آ جائیں گے۔ اور مزید یہ کہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے، گھر میں دبانے کا ایک مخصوص تعویذ ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، وہ حاصل فرما لیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھتیجے واپس آ جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول دی، آپ نے کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے بیٹے کے ساتھ سستی کا بھی اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے، بہت مجرب روحانی علاج ہے۔ جن والدین کو اپنے بچوں سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرے بچے پڑھائی میں محنت نہیں کرتے یا ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، تو وہ والدین بھی اپنے بچوں کے لیے اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ وہ روحانی علاج یہ ہے، اور یہ روحانی علاج جو میں عرض کرنے لگا ہوں مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے فرعون کا خواب، اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو شاید سبھی کو چاہیے ہوگا وظیفہ، سب کو چاہیے ہوگا، اور بہت زیادہ جو ہے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، روزانہ بھلے روزانہ پلا دیں، روزانہ جانے سے پہلے، مدرسہ جانے سے پہلے، جی جامع جانے سے پہلے بالکل عمل کر سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، کوئی وقت کی قید نہیں، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے، اور جب چاہیں جس وقت چاہیں، لیکن تعداد کی قید ہے، یہ یاد رکھیے گا، جتنی تعداد بیان کی جا رہی ہے اتنی تعداد کے مطابق تو پڑھنا ہوگا، ایسا نہ ہو کوئی 101 کے بجائے 1001 مرتبہ پڑھ لے کہ میں زیادہ پڑھوں گا تو زیادہ جلدی فائدہ حاصل ہوگا، بچے کا پڑھائی میں زیادہ دل لگنا شروع ہو جائے گا، تو زیادہ کے چکر میں، زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں،
ایسا کیوں ہے تو اللہ کا نام ہی، اللہ تعالیٰ کا صفات میں۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، اس حوالے سے میں عرض بھی کرتا چلوں، جتنے بھی اوراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں، جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، اور جتنی تعداد ان کی بیان کی جاتی ہے تو اتنی تعداد کے مطابق ہی پڑھا جائے، ان تعداد میں اپنی طرف سے کمی بیشی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ علماء اس کی مثال یہ بیان فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک تالا ہے، اس کی ایک اپنی مخصوص چابی ہوا کرتی ہے، اگر اس چابی کے دندانے کم یا زیادہ ہو جائیں تو وہ تالا نہیں کھلتا۔ تو ہم بھی جس اپنے جائز مقصد کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی بھی ایک مخصوص تعداد ہوا کرتی ہے، اگر اس تعداد میں کمی بیشی ہو جائے تو ہمارا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمارا وہ جائز مقصد پورا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ پوری ہونی چاہیے تعداد جو بیان کی مکمل ہونی۔ حضور جو آپ نے جو پچھلا وظیفہ بیان کیا، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی وضاحتیں ہیں، ایسی ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ جو اذان کا آپ نے فرمایا تو کیا اس میں اس اذان میں بھی قبلے کی طرف منہ کریں گے، کیونکہ 4 کونے ہیں، اب ایک کونا یہ ہے دوسرا وہاں ہے، تو اب وہ قبلے کی تعین ضروری ہے یا ویسے ہی اذان کیسے؟ نہیں، اس میں قبلے کی تعین ضروری ہے، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے ہی اذان دی، یعنی اس کونے کی طرف، جیسے مثال ہے یہاں پر اسی کی مثال لیں، قبلہ یوں ہے جی، تو اب اور ایک کونا یہ ہے تو یہاں کھڑے ہو کر چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کانوں میں انگلیاں دینا بھی یہ دے سکتے ہیں جی، جزاک اللہ۔ اچھا، عورت بھی کر سکتی ہے؟ عورت بھی عمل کر سکتی ہے، بالکل بات ہے، لیکن اس میں اس بات کی رعایت کی جائے قواعد و مخارج کی، صحیح تلفظ کی ادائیگی کی۔ اچھا، اس میں اوراد و وظائف پڑھنے میں، روحانی علاج پر عمل کرنے میں قواعد و مخارج کی رعایت بھی بہت ضروری ہے۔ صحیح، ہم اپنے ذوم میں، ہم اپنے گمان میں تو صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں عرض کرتا چلوں گا کہ جب بھی ہم کسی روحانی علاج پر عمل کریں، جو بھی وظیفہ پڑھنا شروع کریں، تو پڑھنے سے پہلے کسی کا اگر ہم سنا دیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری غلطیاں اگر ہوئیں تو وہ بھی درست ہو جائیں گی۔ ویسے بھی آسان ہے، جیسے مثال ہے وظائف میں جی جو طویل نہیں ہے تو اس میں 2 الفاظ ہیں، 3 الفاظ ہیں، تو بڑا آسانی سے ہم اس کو سنا سکتے ہیں، اور پھر یہ زندگی بھر کے لیے مفید ہوگا، کیونکہ بعض اوقات ایک ہی لفظ جو ہے وہ بہت سارے وظائف کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی جی، تو بات چل رہی تھی پڑھائی میں دل لگنے کا روحانی علاج، تو مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ روحانی علاج معلوم کیا، تو آپ 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلا دیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آخر میں اکرم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ والدہ کو ٹی بی ہے، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اکرم بھائی آپ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے، اپنے والدہ کی اس بیماری کے لیے پلیٹوں والا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، اپنی والدہ کے لیے وہ پلیٹوں والا کورس کروا لیجیے۔ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل 40 دن کا عمل مکمل ہونے سے پہلے اللہ کے کرم سے امید ہے آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائے گی۔ خود کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا آپ خواب بیان کر رہے ہیں، اور کس خواب کی تعبیر آپ جاننا چاہتے ہیں، اور کس مسئلے کے بارے میں آپ اپنا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام غلام ہو رہا ہے جی، والدہ کا نام حلیمہ ہے، میں پنڈی میں رہتا ہوں، میرا دل کا وال بند ہے، اگر چلوں تو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، ایک روحانی علاج بتائیں۔ دل کا وال بند، اللہ تعالی آپ کے دل کو قرار نصیب فرمائیں اور شفا عطا فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے گا۔ میرا نام نقاش لطیف ہے اور میری والدہ کا نام ممتاز بیگم ہے، اور میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی جاب کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے کوئی جاب نہیں مل رہی ہے، برائے مہربانی استخارہ کر کے میری جاب کے بارے میں بتا دیں کہ کب تک مل جائے گی اور کب تک
फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। नक्काश नाम आपने बताया, इस्तिखारा करके आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हो तो भी चला दीजिए। मोहम्मद नईम, वालदा का नाम दोहरा। एक तो मेरा दिमाग बिल्कुल मौफ है, दिमाग काम नहीं करता, और दूसरा मेरे कमर में वो मौरे का दर्द है, रीढ़ की हड्डी का दर्द है और दाएं कंधे का दर्द है। अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, आपकी इन बीमारियों को कफ़ारा सय्यात बनाकर सबब तरक्की दरजात बनाएं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। नईम भाई इस हवाले से आपको रूहानी इलाज अभी हम आपको बताते हैं। अपने साथ डायरी और कलम ये रख लीजिएगा। हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी अपने साथ डायरी और कलम ये रख लीजिए कि जो भी रूहानी इलाज बताया जाए तो उसे तहरीर फरमा लीजिएगा। मज़ीद कॉल्स हो तो वो भी चला दीजिए। अल्लाह अकबर। इनके इस्तिखारे पहले कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मज़ीद आपकी कॉल्स की तरफ हम बढ़ेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन इंशाअल्लाह आप इस्तिखारे कर लें जब तक मैं कुछ अर्ज़ कर दूं। आपके हवाले से एक सवाल मेरे भी जहन में था जी, कि अगर कोई अच्छा ख्वाब देखना चाहता हूं, मसलन मैं चाहता हूं कि ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुझे ज़ियारत नसीब हो, सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान की ज़ियारत नसीब हो, अच्छे ख्वाब देखने की मेरी चाहत है मुझे, तो इसका कोई एक अमल है कि अगर मैं उस पर अमल करूं तो मुझे डरावने ख्वाब नजर नहीं आएंगे, मुझे अच्छे ख्वाब नजर आएंगे? हो सकता है मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ जो इस सिलसिले में शामिल हो, उनके जहन में भी हो सकता है कि इस तरह का सवाल हो कि मुझे डरावने ख्वाब नजर आते हैं और मैं डरावने ख्वाबों से बच जाऊं, इस तरह का कोई एक अमल हो। अर्ज करता हूँ। जी जी, दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो ये कि ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की ख्वाहिश, तो इसके बारे में उलमाए किराम ने और बड़ी कसीर तादाद में ये बात बयान की गई है कि जो शख्स सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहे उसे चाहिए कि वो दुरूद पाक की कसरत करे। दुरूद पाक एक बहुत ही प्यारा वजीफा है, बहुत ही प्यारा अमल है, और इसके बारे में यहाँ तक कहा गया सिर्फ यही नहीं बल्कि कोई भी नेक और जायज ख्वाहिश है, बल्कि हमारे रूहानी इलाज वाले इस्लाम भाई भी ये बात बयान करते होंगे कि अगर किसी को किसी शय का कोई वजीफा मालूम नहीं है, पता ही नहीं है, राब्ता नहीं हुआ या याद नहीं रहा, तो अब वो क्या करे? तो दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जो हर मर्ज के लिए दवा है। आपके दिल में कोई भी नेक और जायज ख्वाहिश है, अगर कोई पर्टिकुलर कोई खास वजीफा आपके इल्म में नहीं, तो उस नीयत को दिल में रखते हुए कसरत दुरूद कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी वो ख्वाहिश अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमाएगा। डरावने ख्वाब आते होता है बाज़ औक़ात बड़े तसलसल के साथ जो है वो अजीब व गरीब किस्म के ख्वाब आते हैं। आप हो सकता है डर कर जो है वो उठ बैठते हों, या बड़ी एक तबीयत पर बोझ सा होता है और मुसलसल ये अमल आपके साथ दोहराया जा रहा हो ख्वाब में, तो सोने से पहले 21 मरतबा या मुतकब्बिरू अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा में से है, ये पढ़ लिया करें। मदनी पंसूरे में भी ये वजीफा लिखा हुआ है, और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल डरावने ख्वाब आना जो है वो बंद हो जाएंगे। और दूसरी बात, एक जनरल जो एक बात है कि अच्छे ख्वाब नजर आए, तो इसके बारे में इब्न सिरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, और इस बात को दीगर जो मुअब्बिरीन हैं, जो उलमा हैं, ताबीर बयान करने वाले, उन्होंने भी लिखा है। एक तो बावुज़ू सोएं, और दूसरा सोने की जो हालत है हमारी वो अच्छी होनी चाहिए। याद रखिए कि जो सीधी करवट सोए, तो बहुत उम्मीद है कि सीधी करवट जो शख्स सोएगा उसे अच्छे और सच्चे ख्वाब नजर आएंगे, और उनकी ताबीरें भी हुआ करती हैं। जो उल्टी करवट सोए तो मुमकिन है कि उसकी जो है वो ताबीर हो, सच्चा हो, वरना झूठे ख्वाब होने की भी उम्मीद है, यानी 50-50 समझ लीजिए। और जो शख्स पेट के बल सोए, उल्टा सोए, एक तो बड़ा सख्त नापसंदीदा इसको करार दिया गया है, और हदीस पाक में भी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उल्टा सोने वाले को मना फरमाया। वैसे ही सोना ये मना है, और इसका साइड इफेक्ट कह लीजिए या ख्वाबों के हवाले से इसका साइड इफेक्ट कह लीजिए कि जो पेट के बल सोए और इस दौरान अगर कोई ख्वाब उसको नजर आए तो वो ताबीरी एतबार से सच्चा बहुत कम होता है, और अच्छे ख्वाब जो है वो इस तरह से सोने की हालत में नजर कम आते हैं। वुजू करके सोएं, बावुजू सोना वैसे ही बहुत बाइसे सवाब है। फिर अच्छी अच्छी सोचों के साथ सोएं, दुरूद पाक पढ़ते हुए, वज़ाइफ पढ़ते हुए,
सोने से पहले जो हमारी आखिरी गुफ्तगू हो या आखिरी जो लम्हात हैं उसमें हमारे ख्यालात जितने पाकीज़ा होंगे, जितने अच्छे होंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उतने ही अच्छे और सच्चे ख्वाब जो है वो आपको देखना नसीब होंगे इंशाअल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत प्यारी प्यारी बातें माशाअल्लाह आपने समाअत फरमाएं कि हम अपनी सोचों को, अपनी ख्यालात को, अपने तफक्कुरात को पाकीज़ा रखें, अच्छी अच्छी नियतें करके, अच्छी अच्छी सोचों के साथ अच्छे अच्छे मनाज़िर अपने जहन में